اور اپنے ملک کے دفاع کے لیے اس آرمی کی کو پاور ہونی چاہیے. سب سے پہلے اسلامی ممالک کی آرمی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قائم کی. یہ جو اسلامک ایئر ہمارے سامنے، یہ محرم سے اسلامی ایئر کا آغاز ہوتا ہے. اسلامک سال کا سن ہجری کا آغاز کرنے والے فاروق اعظم ہیں. آپ نے فرمایا کہ کفار ہیں، مشرکین ہیں، دیگر جو وہ قداماء ہیں، وہ سن عیسوی مناتے ہیں. اسلام آخری دین ہے. اسلام میرے نبی علیہ السلام کے اسلام کے دین کو اللہ نے قیامت تک قائم رکھا ہے. آپ نے ہمارے نبی کو خاتم النبیین بنا کر بھیجا ہے. آپ جو کتاب لے کر آئے وہ خاتم الادیان ہے. لہذا اسلام کی تاریخ، اسلامک تاریخ کی اور اسلامک سن کی ایک الگ شناخت ہونی چاہیے. تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کیا کہ ہم اسلامک سال کا سن ہجری کا آغاز اس وقت سے کریں گے جس وقت سے پیارے آقا علیہ السلام نے ہجرت کی تھی. اس کی وجہ کیا تھی؟ ہجرت کرنے کے بعد جب حضور علیہ السلام مدینہ طیبہ پہنچے تو سرکار نے سب سے پہلے مدینہ کے اندر ریاست مدینہ قائم کی. اور آپ نے فرمایا جو سن ہجری ہے یہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آغاز کیا ہوا ہے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یورپ تک اور افریقہ تک فتوحات ہوئیں اور روئے زمین کے اوپر جو فتوحات قائم ہوئی. اور آپ نے سب سے بڑا کام جو کیا ہے، مشرق مغرب تک جو ہے وہ تقریباً 36 لاکھ مربع میل تک حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت پہنچا. اور آپ نے ضلعی سطح کے اوپر، تحصیل کی سطح کے اوپر قاضی جج مقرر کیے. اور کیوں مقرر کیے؟ تاکہ جو تحصیل کی سطح پر رہنے والا بندہ ہے اس کو اس کے گھر میں انصاف ملے، جو ضلع کی سطح پر رہنے والا بندہ ہے اس کو گھر پر انصاف ملے، جو شہر اور بلدیہ کی سطح پر رہنے والا انسان ہے اس کو وہاں پر انصاف ملے. ہزاروں کی تعداد میں آپ نے پڑھے لکھے قاضی القضات مقرر کیے ہیں جو لوگوں کو اسی وقت قدم کے اوپر جو ہے وہ انصاف فراہم کرتے تھے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا. تو ایک دن آپ بیٹھے، آنکھوں سے آنسو چل رہے ہیں، رونا شروع ہو گئے. تو کسی نے پوچھا کہ یا امیر المؤمنین، آج کے رونے کی وجہ تو نہیں ہے؟ آپ کی آنکھوں سے آنسو چل رہے ہیں اور آپ تنہا بیٹھے ہوئے ہیں، کیا سوچ رہے ہیں؟ تو آپ نے عرض کیا کہ میں اپنے ماضی کو یاد کر کے رو رہا ہوں، پاسٹ کو یاد کر کے رو رہا ہوں. آپ فرماتے ہیں کہ میری عمر تقریباً کوئی 20 سال کے قریب تھی. کتنی؟ تو میں اپنے باپ خطاب کے ساتھ عرب کے صحراؤں کے اندر اونٹ چراتا تھا اور آپ قد کے بہت لمبے تھے. تو کہتے ہیں میں اپنے باپ خطاب کے ساتھ اونٹ چرایا کرتا تھا. تو ایک اونٹ کو پکڑ کے لاتا تو دوسرا بھاگ جاتا تھا، دوسرے کو پکڑ کے لاتا تو تیسرا بھاگ جاتا تھا، تیسرے کو پکڑ کے لاتا تو چوتھا بھاگ جاتا تھا. تو آپ کہتے ہیں کہ میرے والد خطاب نے مجھے بلایا اور مجھے ڈانٹا اور مجھے ڈانٹ کر کہا کہ تم بڑے نالائق ہو اور تیری 20 سال تیری عمر ہو گئی ہے، اتنا تو طاقتور نوجوان ہے اور تیرے سے یہ 5 اونٹ سنبھالے نہیں جا رہے، تو آگے جا کر کیا کرے گا؟ آپ کہتے ہیں کہ میں اپنے ماضی کو یاد کر کے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ ایک وہ خطاب کا بیٹا عمر تھا جس کو بھی 5 اونٹ سنبھالے نہیں جا رہے ہیں، اور ایک آج نگاہ مصطفیٰ کا پروردہ عمر ہے، نگاہ مصطفیٰ کا پالا ہوا عمر ہے، تربیت مصطفیٰ کا شاہکار عمر ہے کہ جو 26 لاکھ مربع میل کے اوپر حکومت کر رہا ہے. ایران بھی اس کے سامنے ہے، عراق بھی اس کے سامنے ہے، مصر بھی اس کے سامنے ہے، بیٹھا مدینے کے اندر ہے اور شام کے پہاڑوں کے اندر موجود اپنی رایا کو کنٹرول کر رہا ہے. اور صرف یہی نہیں بلکہ اتنا عدل و انصاف اس روئے زمین کے اوپر آپ نے قائم کیا کہ آپ نے اعلان کیا کہ اگر فرات کے کنارے ایک بکری کا بچہ بھی پیاسا مرے گا، عمر کو اس کا حساب دینا. آپ نے نظام انصاف قائم کیا. آپ نے کائنات کے اندر عدل کو لوگوں کے گھر تک پہنچایا. اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آخری بات جب آپ کی فتوحات ایران تک پہنچ گئی، قادسیہ کو فتح کیا. قادسیہ کو فتح کرنے کے بعد جب وہاں سے مسلمانوں کو بہت بڑا مال غنیمت ملا، سونے کے جواہرات اور درم دینانیر اور سونے کے سکے اور مختلف قسم کے کئی سو اور کئی ہزار اونٹوں کے اوپر لاد کر
वहां से जो है वो सोने के सिक्के और वो चीजें मदीना तैयबा लाई गई और मदीना तैयबा में एक मैदान में ढेर लगा दिया गया। सहाबा इकराम खुशी से जो है वो खुशियां मना रहे हैं, जश्न मना रहे हैं। ये इस्लाम की सबसे बड़ी फतह थी। और फारूक आजम एक उनकी आजिज़ी देखिए, वो एक कोने में बैठ के उनकी आंखों से आंसू चल रहे हैं। किसी ने पूछा कि अमीर अल मोमिनीन क्या वजह है? आज तो बड़ी खुशी का मकाम है, आज तो सहाबा झूम रहे हैं, आज इस्लाम को सबसे बड़ी फतह नसीब हुई है, आज क्या वजह है? तो फारूक आजम ने फरमाया कि ईरान से ये लोग सोना लाद कर हजारों ऊँटों में लेकर आए हैं। रास्ते में किसी भी सिपाही का ईमान खराब नहीं हुआ। किसी ने नहीं सोचा कि इसमें से कुछ सोना निकाल ले। अगर निकाल भी लेते तो इनको कोई नहीं पूछता, क्योंकि ये माले गनीमत था। और अगर किसी ने एक सुई भी इधर उधर नहीं की है तो मेरी आंखों से आंसू इसलिए आए कि मेरे मुस्तफा करीम की तरबियत याफ्ता ये सहाबा, ये इस्लामिक फौज, ये इतनी दयानतदार है कि एक सोने का सिक्का भी इधर उधर नहीं किया और सारा वहां से लाद कर यहाँ लेकर आए। मौला कायनात, ताजदार हल अता, मौला मुश्किल कशा हजरत अली वहां मौजूद थे। हजरत अली ने अर्ज किया कि या अमीर अल मोमिनीन,